خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آئے ہم آج کے زندگی بخش کلام کے سیکھنے کے لیے یسوع نبی کا صحیفہ اس کا 61 باب نکالیں۔ یسوع نبی کا صحیفہ اس کا 61 باب، یسوع نبی کا صحیفہ اس کا 61 باب اور اس کی 10ویں آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ صفحہ نمبر 709، ائزایہ چیپٹر 61 ورس 10۔ میں خداوند سے بہت شادماں ہوں گا، میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، اس نے راست بازی کے خلعت سے مجھے ملبس کیا، جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج کے کلام کے لیے ہمیں خدا کے فضل کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں ان باتوں کی سمجھ دے جو آج صبح خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ آج کے پیغام کا عنوان ہے پوشاک یا لباس یا پہناوا۔ پوشاک، لباس یا پہناوا۔ کلام کا جو حصہ پڑھا اس میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے ہمیں نجات کے کپڑے پہنائے ہیں، اور نجات کے کپڑے پہنانے کے بعد اس نے ہمیں ایک خلعت بھی پہنایا۔ کلام مقدس کی روشنی میں ہم اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے کے بعد ہی سے انسان کو پوشاک کی یا لباس کی ضرورت پڑی۔ خدا کی نافرمانی کرنے سے پہلے، گناہ میں گرنے سے پہلے آدم اور حوا بغیر کسی لباس، بغیر کسی پوشاک کے جی رہے تھے، لیکن وہ شرماتے نہیں تھے اور ان کو احساس بھی نہیں تھا کہ وہ ننگے ہیں، اور شرم کا احساس نہیں تھا۔ جب گناہ سرزد ہو گیا، غلطی کہہ لیجئے، خطا کہہ لیجئے، سرزد ہو گئی، خدا کی حکم عدولی ہو گئی، تو فوراً احساس ندامت یا شرم کا احساس انہیں ہونے لگا کہ ہم دونوں ننگے۔ اس سے پیشتر کے خدا ان کے لیے کچھ کرتا، عام انسانوں کی طرح انہوں نے اپنے لیے خود کچھ کرنا چاہا، اور انہوں نے انجیر کے درخت کے بڑے پتے سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں تاکہ اپنے ننگے پن کو ڈھانپ سکیں۔ وہ لنگیاں ایک اچھی کاوش تو ضرور تھی، لیکن وہ کچھ دیر پا کپڑے یا دیر پا ڈھانپنے کی چیز نہ تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ پتے مرجھاتے ہیں اور اس کے بعد سوکھتے ہیں، اور سوکھ کر وہ جھڑ جاتے ہیں۔ لہذا جب ان کا اپنا طریقہ اپنے ننگے پن کو ڈھانپنے کا کارگر ثابت نہ ہوا، تو خدا جو ان کا خالق تھا اور گناہ میں گرنے کے باوجود اس نے ہمیشہ کے لیے ان کو ترک نہیں کیا تھا، تو خدا نے ان کے لیے بندوبست کیا، اور لکھا ہے کہ خدا نے انہیں نہ صرف یہ لکھا ہے کہ چمڑے کے کپڑے پہنائے، بیچ میں ایک اور لفظ لکھا ہوا ہے، خدا نے انہیں چمڑے کے کپڑے بنا کر پہنائے۔ اب چمڑے کے کپڑے کم از کم 40 سال تو چلتے ہیں۔ ایک طرف آپ انجیر کے درخت کے پتوں کے کپڑے
دیکھتے ہیں اور دوسری طرف خدا کا اٹھایا جانے والا قدم، خدا کا الہی انتظام کہ خدا نے انہیں چمڑے کے کرتے پہنائے۔ انسان کی تمام کاوشیں کسی بھی ایریے میں وہ ادھوری ہیں، نامکمل ہیں، ناکافی ہیں اور دیر پا نہیں ہے۔ جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں اور اندیکھی چیزیں ابدی ہیں، اور اندیکھی چیزیں جو ابدی ہیں وہ ابدی خدا ہی خلق کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جو گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، خدا سے صلح کرنا چاہتے ہیں، بہشت میں جانا چاہتے ہیں، آنے والے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، وہ مختلف قسم کے مذاہب ایجاد کر کے اور ان کی تعلیمات مرتب کر کے ان کے مطابق چل کر وہ خدا تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب سے انسان خلق ہوا، انسانی تاریخ میں مذہب آغاز ہی سے ہمیں نظر آتا ہے۔ انسان کے اندر ایک تشنگی ہے، انسان کے اندر ایک خلا ہے، انسان کے اندر ایک ضرورت کا احساس ہے کہ وہ اپنے سے بالاتر کسی ہستی کو پوجنا چاہتا ہے اور کوئی نہ کوئی مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ اینتھروپولوجسٹ ہیں اور وہ لوگ جنہیں علم انسانیت کا ماہر کہا جاتا ہے، ان کی یہ شہادت ہے کہ جہاں جہاں آج کی بستی دنیا میں انسان گئے ہیں وہاں پر انہوں نے مذہب کے شواہد دیکھے ہیں۔ کسی نہ کسی روپ میں لوگ خدا کو پوجتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اور کسی نہ کسی مذہب کے ماننے والے ہیں یا پیروکار ہیں یا دائی ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہمارا یہ مذہب ہے۔ مذہب کی سادہ الفاظ میں اگر ہم تفسیر کرنا چاہیں، تعریف کرنا چاہیں تو سادہ الفاظ میں مذہب کی تعریف یہ ہے، مذہب سے مراد انسان کی اپنی کوشش خدا تک رسائی حاصل کرنے کی۔ مذہب سے مراد ہے انسان کی اپنی کوشش خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی یا اس تک رسائی حاصل کرنے کی جو کوشش ہے وہ مذہب ہے۔ اسی لیے مسیحی علماء، ہمارے بزرگ، ہمارے استاد یہ سکھاتے ہیں کہ مسیحیت اور مذاہب میں سے ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باپ اور بیٹے بیٹیوں کا کیا ہے؟ رشتہ ہے، تعلق ہے، پہچان ہے، اپنائیت کا احساس ہے کہ وہ میرا ہے اور میں اس کی ہوں، وہ میرا آسمانی باپ ہے اور میں اس کی بیٹی اور بیٹا ہوں، وہ میرا چرواہا ہے اور میں اس کی بھیڑ ہوں۔ یہ ایک رشتہ ہے، مذہب نہیں ہے۔ اور میں اپنے طور پر آپ کو اس طرح سے سمجھا سکتا ہوں مذہب اور مسیحیت کا فرق، کہ مذہب انسان کی کوشش ہے آسمان پر چڑھنے کی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی انسان کتنی بھی بڑی سیڑھی لگا لے، کتنی بھی بڑی سیڑھی لگا لے یا کتنا بڑا برج بنا لے کہ میں آسمان تک چڑھ جاؤں گا، وہ آسمان پر مذہب کی سیڑھی پر چڑھ کے یا برج بنا کر اس کے ذریعے وہ کسی طور سے بھی آسمان پر چڑھ نہیں سکتا۔ کوئی مقام آئے گا جہاں انسان کیا ہوگا؟ بے بس ہو جائے گا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لحاظ سے مبارک ہیں کہ ہم مسیحی لوگ کوئی سیڑھی لگا کے، کوئی تعلیم گھڑ کر، کوئی اور وسیلہ بنا کر ہم خدا تک رسائی حاصل کرنے کی غلطی کا ارتکاب نہیں کرتے، چونکہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم اپنی تمام صلاحیتوں کے اور کاوشوں کے باوجود ہم کسی طور سے ہم آسمان پر چڑھ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ہمیں خدا کی ضرورت ہے، اور ہمارے ایمان کے مطابق ہم تو بے بس ہیں، ہم تو آسمان کو چھو نہیں سکتے اور وہاں چڑھ نہیں سکتے۔ ہمارا خدا آسمان پر سے کیا آیا ہے؟ نیچے آیا ہے۔ کوئی آسمان پہ نہیں چڑھ سکتا،
جو आसमान पर था और है, इंसान का जामा पहन कर तो वो इंसानों के दरमियान आ गया, मजहब आजाद ना किया, एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक, एक रिश्ता, और वो भी मालिक और नौकर का नहीं, बेटे और बेटियों का, बाप और बेटे का। कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखे गए पौलुस रसूल के दूसरे खत के 6 बाब में लिखा है, मैं ज़बानी बताता हूं, टाइम बचाएंगे। वहां लिखा है, नापाक चीज को ना छुओ, नापाक चीज को ना छुओ तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा, तब तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे और मैं तुम्हारा क्या होऊंगा, बाप होऊंगा। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमें मजहब के पत्तों से लुंगियां बनाकर अपने आप को ढांपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं आएंगी। जब सूरज की तेज रोशनी, जब सूरज की तपश उन पत्तों पर पड़ेगी तो वो सूख कर, वो झड़ कर गिर जाएंगे, लेकिन हमें उससे ज्यादा बेहतर इंतजाम की जरूरत थी, और वो खुदा ने किया। खुदा ने इंसानों को ढांपने के लिए उनकी कम आयगी की परवाह किए बगैर खुदा ने उन्हें चमड़े के कुर्ते बनाकर खुदा ने उन्हें पहनाए। और हम यूसाया नबी के सहीफा में पढ़ रहे हैं कि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए। मैंने अपने नजात के कोई कपड़े बनाकर नहीं पहन लिए अपना नंगापन ढांपने के लिए या अपनी नजात के लिए। उसने मेरी नजात का बंदोबस्त किया, उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, और फिर कपड़ों के ऊपर उसने हमें खिल्लत भी पहनाया, जिसका आगे आप जिक्र सुने। अब बाइबल मुकद्दस में जो पहनावा है उसके बारे में मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जैसे ओढ़ना या ओढ़नी, बुर्का, पजामा, पटका, पगड़ी, पहरहन, जुब्बा, चादर, चोगा, खिलत, दस्तार, दुपट्टा, जेर जामा, अमामा, किबाह, कमीज, कुर्ता, कमरबंद, लबादा, लुंगी, नकाब। तो इन सारे बाइबल में मुश्तमिल अल्फाज पर जब हम ध्यान करते हैं, एक सच्चाई हमारे सामने आती है जो आज आप सीखेंगे कि खुदा हमारे पहनावे से भी क्या रखता है, दिलचस्पी रखता है। आज का इंसान भी पहनावे से दिलचस्पी रखता है, उसकी दिलचस्पी फर्क है, खुदा का इलाही इंतजाम और खुदा की दिलचस्पी फर्क। मिसाल के तौर पर अगर हमें खुदा तौफीक दे और हम इस्तिस्ना की किताब के 22वें बाब की 5वीं आयत भले घर जाके पढ़ लें, तो वहां पर लिखा है, औरत मर्द का लिबास ना पहने। और खुदा जो आदल और मुनसफ है, उसकी तालीम बराबरी की तालीम होती है, तरफदारी की नहीं होती है कि औरत मर्द का लिबास ना पहने, सिर्फ औरत को ही खुदा तालीम दे, तालीम मर्द के लिए। इसी आयत में यूसाया नबी के सहीफे के 22वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, औरत, माफ कीजिए, इस्तिस्ना 22वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, औरत मर्द का लिबास ना पहने और ना मर्द औरत की पोशाक। शरीयत में जहां खुदा ने इंसान के फायदे के लिए और इंसान की रूहानी तरबियत के लिए जहां खुदा ने और तालीमात दी, वहां खुदा ने इंसान के लिबास पर भी बड़ी तालीम दी है। काहिनों के लिबास, मुकद्दस लिबास की जो शरीयत है वो हमें अहबार की किताब में मिलती है। काहिन आम किस्म का लिबास नहीं पहनते। तो खुदा जब ये कहता है कि औरत मर्द का लिबास ना पहने और ना ही मर्द औरत का लिबास पहने, तो इसका मतलब है कि खुदा को हमारे पहनावे से भी गरज है।
ہم کیا پہنتے ہیں؟ ہم ننگے ہیں یا آدھے ننگے ہیں؟ یاد رہے، جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں مختصر لباس کو عریاں اور حیا سوچ سمجھا جاتا۔ اسی لیے تموتھیوس کو لکھے گئے پہلے خط کے دوسرے اور انسانوں کو وہ تعلیم دی جو پرانے عہد نامے کی تعلیم سے مطابقت رکھتی ہے۔ تموتھیوس کے نام لکھا ہوا پولس رسول کا پہلا خط، اس کے دوسرے باب کی 8ویں سے 10ویں آیات تک خدا کے کلام کی میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ تموتھیوس کو لکھا گیا پولس رسول کا پہلا خط، دوسرا باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصے اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں، اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں، نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے، بلکہ نیک کاموں سے جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں سے کہا گیا کہ وہ حیادار لباس سے اپنے آپ کو سنواریں۔ مختصر لباس پہننا یا ایسا لباس پہننا جسے ہم حیادار لباس نہیں کہہ سکتے، اس سے خدا منع کرتا ہے۔ حیادار لباس پہنا جائے جس کی خدا کی نگاہ میں قدر بھی ہے، جو پہننے کی خدا نے تعلیم بھی دی ہے، اس یاد دہانی کے ساتھ کہ عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کا لباس پہنے۔ کبھی کبھی شاید ہمارے ملک میں نہیں، بیرون ملک جائیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کپڑے عورتوں کے ہیں یہ مردوں کے ہیں۔ مجھے یاد ہے، میں ایک دفعہ کئی سال پہلے منیلا میں ایک بڑے سٹور میں اپنے خاندان کے ساتھ تھا، تو میں ایک بشڈ خریدنا چاہتا تھا، تو مجھے سمجھنا ہے کہ بھئی یہ عورتوں کی ہے یا مردوں کی ہے، اس طرح کی بنی تھی۔ تو میں نے ان کو پوچھا سٹور میں، تو انہوں نے ایک لفظ بولا، اٹ از یونی سیکس۔ آج کل ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے یونی سیکس۔ یونی کا مطلب ہے ایک جیسا، ٹھیک ہے؟ یونی سیکس یعنی عورتیں بھی یہی پہنتی ہیں، مرد بھی یہی پہنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ بائبل میں اس بات کی وضاحت کے ساتھ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم یونی سیکس یعنی ہر وہ لباس جو عورت بھی پہن سکتی ہے اور مرد بھی پہن سکتا ہے وہ نہیں ہم پہن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں یہ سکھایا گیا تھا، استثناء کی کتاب کے 22 باب کی 5ویں آیت میں، عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور مرد عورت کا لباس نہ پہنے، کیونکہ یہ بات خدا کے نزدیک مکروہ ہے، خدا اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن آج کی کاروباری دنیا میں، آج کی بدلتی ہوئی سوسائٹی یا سماج میں یا معاشرے میں، انسان خدا کے کلام کو پیٹھ پیچھے پھینک کر جو اس کی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، جو اس کے دل کو اچھا لگتا ہے، وہی کچھ کرتا ہے، اور یہاں سے انسانوں کی بربادی شروع ہوتی ہے۔ نوح کے وقت لکھا ہے انسانوں نے اپنے طور طریقے بگاڑ لیے تھے۔ یشوع کی کتاب کے آخر میں لکھا ہے کہ اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو انسانوں نے جو کچھ انہوں نے چاہا، جیسا انہوں نے چاہا، اور ویسی زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ اور پھر ساری قضات کی کتاب پڑھیں، ذلت، مغلوبیت اور دکھ کا بنی اسرائیل قوم کو سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جو کچھ ان کی نظر میں ان کو اچھا لگتا تھا وہی وہ کرتے تھے۔ کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی نقشہ نہیں ہے، کوئی صراط مستقیم نہیں ہے، کوئی جینے کا ڈھنگ یا شریعت سامنے نہیں ہے۔ جو اچھا لگا وہی لے لیا، جو آنکھوں کو اچھا لگا اور جو دل کو اچھا لگا، جو چاہا وہی حاصل کر لیا، اسی کو اپنا لیا، اور اس طرح سے ساری قوم خدا سے دور ہوتی گئی، اور اس طرح سے وہ خدا کے قہر اور غضب کا شکار بھی ہوئی۔ لہٰذا
ہماری سوچ خدا کی سوچ ہونا ضروری ہے. جس نقطہ نگاہ سے کسی چیز کو خدا دیکھتا ہے، اسی نظر سے، اسی نقطہ نگاہ سے ہمیں بھی ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا وہ خدا جو ہمارا خیر خواہ خدا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو حیادار لباس پہننے کے لیے تعلیم دیتا ہے. اگر بائبل میں حوالہ جات کے تناظر میں دیکھا جائے تو عام طور پر عورت کو موضوع بنا کر حیادار لباس پہننے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر عورت مختصر لباس پہنتی ہے یا حیادار لباس نہیں پہنتی ہے تو وہ کئی ایسے مردوں کو جو شریر ہیں اور جن کے آنکھوں میں شرارت بسی ہوئی ہے، وہ ان کو گناہ کی دعوت دیتی ہیں، اور ایسا کرنے سے جیسے وہ مرد کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھنے سے خدا کا قصوروار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ زنا کرنے کا مرتکب ہو جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ عورت بھی اس میں کسی حد تک قصوروار ہے، اس لیے کہ اس نے خدا کے کلام کی حکم دولی کر کے، نافرمانی کر کے، اپنے بدن کو پورے طور پر نہ ڈھانکنے کے باعث دوسرے شخص کے لیے وہ آزمائش کا باعث بنی ہے. اور مسیحی رویہ، مسیحی پہناوا دنیا کے رویے سے اور دنیا کے پہناوے سے بالکل فرق ہونا چاہیے. ایک اور حوالہ آپ میرے ساتھ نکالیے. کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا 11واں باب. کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا 11واں باب. چند آیات کی ہم اس باب میں سے تلاوت کریں گے. 5ویں آیت سے پڑھتا ہوں، 11ویں باب کی 5ویں آیت. اور جو عورت بے سر ڈھنکے دعا یا نبوت کرتی ہے، وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے. اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے. کیوں لکھا ہے کہ اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے؟ کیا ہم اس سے اخذ کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کی مرضی ہے کہ عورت کیا کرے؟ اوڑھنی اوڑھے. مسیحی عورت بھی اوڑھے یا غیر مسیحی ہی اوڑھے پاکستان میں؟ ہم نے شاید انگریزوں سے یہ سیکھ لیا ہے کہ ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی بری نگاہ سے دیکھے تو کوئی بات نہیں. ہم نے شاید یہ باور کر لیا ہے. جب خدا کا کلام روح القدس کی طاقت اور زور میں پولس رسول کو یہ سکھاتا ہے، یا اس کے رسیلے سے کرنتھس کی کلیسیا کو اور آج اس کلیسیا کو سکھاتا ہے کہ عورت اوڑھنی اوڑھے، جس کا مطلب ہے کہ خدا کی کبھی مرضی نہیں ہے کہ عورت کا پاک بدن جو روح القدس کا مقدس ہے اس کو غیر اور برے لوگ بری نگاہ سے دیکھیں. لیکن دکھانے میں قصوروار کون؟ جو خدا کے کلام سے گردن کشی کرے، اوڑھنی نہ اوڑھے. آج آپ کسی کو اوڑھنے کی بات کریں، آپ کو دقیانوس سمجھیں گے، پرانے خیالات کا. یہ کون سا زمانہ ہے؟ آج تو ہم جدید دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں. سارا جہان ہماری ماں بیٹیوں کو، بیویوں کو بری نگاہ سے دیکھے کوئی حرج نہیں، نہ ان کے لیے نہ ہمارے لیے، کیونکہ ہم پرانے راستے چھوڑ، جہاں سے ہمیں مسیحیت کی تعلیم ملی، ان کی ثقافت کو ہم نے اپنا لیا ہے، اور ہم بہت ساری ایسی چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں لکیر کے فقیر کی طرح، ان کے بارے میں خدا کے کلام میں واضح طور پر رہنمائی، ہدایت اور تعلیم دی گئی ہے. تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں جو عورت بے سر ڈھنکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے.
اگر عورت کا بال کٹانا یا سر مڑانا شرم کی بات ہے، کیونکہ ان خدا پرست لوگوں کی اس وقت وہ شرم کی بات سمجھتے تھے، اگر یہ شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے، پھر یہی لکھا ہوا ہے اوڑھنی اوڑھے۔ ہاں، جیسے میں نے شروع میں بتایا، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے کہ عورتوں کو اپنے پہناوے کی خبر گیری کرنے کی ضرورت ہے اور مردوں کو نہیں ہے۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ جہاں عورت کو کہا گیا کہ وہ اوڑھنی اوڑھے، وہاں 7ویں آیت میں لکھا ہے البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، مگر عورت مرد کا جلال ہے، اس لیے مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے، اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی۔ پس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھیں۔ میں کہتا ہوں آج کسی بھی کلیسیا میں پلپٹ سے یہ اناؤنسمنٹ کیوں کرنی پڑے کہ بہنوں اپنے سر پر دوپٹے لے لو، ہم نے دعا کرنی ہے؟ کیوں اناؤنسمنٹ کرنی پڑے؟ کیا کبھی آپ نے اس طرح کی اناؤنسمنٹ کسی چرچ میں سنی ہے؟ میں نے سنی ہے کہ جب خادم نے دیکھا ہے کہ ان کو پرواہ نہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ کسی جلسے میں بیٹھے ہیں، کسی میٹنگ میں ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر خادم کہتے ہیں کہ بہنوں آپ اپنے سر پہ دوپٹہ رکھیے۔ کیوں ضرورت ہے؟ ہمارے پاس اردو کی بائبل نہیں ہے، ہم نے نہیں سنا کبھی، ہم نے سنڈے اسکول سے کچھ نہ سیکھا، ہم نے اپنے بزرگوں سے کچھ نہ سیکھا، ہم نے اپنے کلیسیا کی مقدس عورتوں سے اور ان کے پہناوے سے کچھ نہ سیکھا۔ کیوں ایسا؟ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ خدا کے کلام کو بھول جاتے ہیں، دنیا کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں یا دنیا کی روش کو اپنا لیتے ہیں، اور یہی قصور بنی اسرائیل قوم کا تھا۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ ارد گرد کے معاشرے بت پرست اقوام کے طور طریقے اور پہناوا اپنائیں۔ خدا چاہتا تھا کہ اپنی انفرادیت برقرار رکھیں اور دوسرے لوگ ان کے طور طریقے اپنائیں۔ وہ اس خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑیں، یہ نہ پکڑیں، لیکن خدا کو ہمیشہ گلہ کرنا پڑا، کیونکہ جو بات خداوند کے نگاہ میں مقدم تھی، خداوند کو پسندیدہ تھی، بنی اسرائیل قوم اس کو پورا کرنے میں ناکام رہے، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ خدا کی اچھی باتیں وہ لوگوں تک پہنچائیں اور لوگ ان کو اپنائیں اور کھچے چلے آئیں، وہ اپنی اچھائی چھوڑ کے تو بت پرست قوموں کی برائی اوڑھنے لگے۔ لہٰذا 12ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلے سے ہے، مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ آگے لکھا ہے تم آپ ہی انصاف کرو۔ کیا عورت کا بے سر ڈھکے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے؟ آپ انصاف کرو۔ کرنتھس کے لیے کیا تم کو طبعی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے، اور اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے، کیونکہ بال اسے پردے کے لیے دیے گئے ہیں۔ آگے سنیے ذرا، لیکن اگر کوئی حجتی نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے نہ خداوند کی۔ کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی حجتی نکلے؟ حجت کے دو معنی ہیں۔ ایک حجت ہوتی ہے مذاق، آپ کہتے ہیں فلاں بہت حجتی ہے، مذاق کرتا ہے، تو یہ وہ لفظ نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی حجتی نکلے تو نہیں۔ ایک حجت کا مطلب ہے بحث کر، ریزننگ کرنا۔ یسائی نبی کے صحیفے میں لکھا نا، آؤ ہم باہم حجت کریں اگر تمہارے گناہ کرمزی بھی ہوں، تو انگریزی میں لکھا ہے لیٹس ٹاک اوور۔ حجت کا مطلب ہے ٹو ٹاک اوور، یعنی کسی موضوع پر بات کرنا، دلیل دینا، بحث کرنا، جواب دینا، تکرار کرنا، دلیل دے کے دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرنا۔
تو پولوس نے جب مرد کے لیے اور عورت کے لیے اوڑھنی کے لیے بالوں کے بارے میں پہناوے کے بارے میں تعلیم دے دی تو اس کو بھی پتا تھا کہ کئی لوگ آگے سے کیا کریں گے، وہ بحث کریں گے، وہ امریکہ کے ایونجلسٹ کے حوالے دیں گے، وہ کسی بہن کے حوالہ دیں گے جو امریکہ میں یا برطانیہ میں یا کسی اور جگہ خدمت کرتی ہے، خادمہ ہے، وہ بیرون ممالک کی کلیسیاؤں سے بتائیں گے کہ دیکھیں وہ بھی تو سر نہیں ڈھانپتے، ادھر بھی تو لوگ بال نہیں کٹاتے، تو خدا کا روح ان پر ٹھہرا ہوتا ہے، خدا ان کو استعمال کرتا ہے۔ یہ ساری بحث ہم نے سنی ہوئی ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو یہاں لکھا ہے اگر کوئی حجتی نکلے، یعنی خدا کا واضح اور سادہ کلام آپ کے سامنے ہے اور اس کے سامنے اپنی گردن نہ جھکائی جائے بلکہ اس کے ساتھ بحث کی جائے، تو پولوس بحث نہیں کرے گا، نہ اس کو کرنی چاہیے۔ اس کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ خدا کی آواز لے کر کلیسیا تک پہنچا دے، کسی کو زبردستی سے خدا کے کلام کی پیروی کرنے کے لیے اور سخت جوا اٹھانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ اس نے ضرور کہہ دیا اگر کوئی حجتی نکلے، اگر کسی کے پاس بہت سے دلائل ہیں اور وہ بڑی اچھی الفاظ سے بحث کر سکتا ہے اور شاطر ہے اور ہوشیار ہے، وہ یہ جانے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے، یعنی ہم کرسچنز کا، لیڈرز کا، قائدین کا، اور نہ خداوند کی کلیسیاؤں کا۔ یہ آپ کی بحث ہے، یہ آپ کی حجت ہے، یہ ماڈرنٹی ہے، جدت پسندی ہے، دنیا جس کی صورت بدلتی جاتی ہے، یہ بدلتی ہوئی دنیا کے نئے تقاضے ہیں۔ خدا کی پرانی راہیں وہی ہیں، خدا نہیں بدلتا ہے، نہ اس کا کلام بدلتا ہے، نہ اس کی تعلیم بدلتی ہے، انسان بدلتے جاتے ہیں۔ اور وہ گناہ جن کو ہمارے باپ دادا بھی گناہ سمجھتے تھے، آج کی دنیا گناہ کو بھی گھٹا کر پیش کرتی ہے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اور یہی بات میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہمیں بھی ہر چیز کو اس نگاہ سے دیکھنا ہے جس نگاہ سے خدا دیکھتا ہے۔ اگر کوئی چیز، کوئی رویہ خدا کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، ناقابل قبول ہے، میرے اور آپ کے نزدیک بھی وہ ناپسندیدہ اور ناقابل قبول ہونا چاہیے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے خدا ہم میں رہتا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ذات الہی میں کیا ہوئے ہیں، شریک ہوئے ہیں۔ تو لباس کی خدا کی نگاہ میں اہمیت ہے اور ہماری نگاہ میں بھی اہمیت ہونی چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عبرانی زبان میں، غور سے سنیے، عبرانی زبان میں بیوی کو لباس کہا گیا۔ عبرانی زبان میں محاورتاً بیوی کو لباس کہا گیا ہے۔ اگر کبھی آپ گھر میں جا کر پڑھیے زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت، 2 بائبلز میں پڑھیں۔ میں نے رومن کیتھولک بائبل بھی اپنے آفس میں رکھی ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو کلام کا مطالعہ کرنے والے ہیں وہ مختلف بائبل کے تراجم، انگریزی کے ہیں، اردو کے ہو، اپنی لائبریری میں رکھیے۔ تو وہاں پر زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اردو کی بائبل میں جو ہمارے پاس ہے، پروٹسٹنٹ جو بائبل ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جو اپنی بیوی پر ظلم کرے۔ سنیے، ہماری جو پروٹسٹنٹ بائبل ہے اس میں لکھا ہے جو اپنی بیوی پر ظلم کرے۔ رومن کیتھولک بائبل میں لکھا ہے جو اپنے لباس پر ظلم کرے۔ تو انہوں نے صحیح والا ترجمہ کیا ہے عبرانی محاورے کے مطابق کہ بیوی کو لباس سے کیا دی گئی ہے، تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ قرآن شریف میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، وہ ایک دوسرے کو ڈھانپتے۔ خدا نے ہمیں نجات کے کپڑے پہنائے ہیں، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، ہم مسیح کی دلہن بھی ہیں، اور ہمارا دلہن اور دلہے کا رشتہ بھی ہے، اور اس نے ہمیں لباس پہنایا ہے، اس نے ہمیں نجات کے کپڑے پہنائے۔ اس
اس نے ہمیں ڈھانکا ہے. وہ ہمیں ننگا نہیں دیکھنا چاہتا, وہ ہمیں اریاں نہیں دیکھنا چاہتا. اور یہ روحانی بات مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے, تو جو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہو گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں, یہ نہیں جانتا کہ تو اندھا, ننگا اور کمبخت ہے. مجھ سے سفید پوشاک لے لے اپنے ننگے پن کی شرمندگی کو مٹانے کے لیے. تو خدا کو اس بات کی فکر ہے. جب ہم نے یہ پڑھا کہ خدا نے مرد کو لمبے بال رکھنے سے منع کیا ہے, تو ایک اور بات ہمیں یاد آتی ہے جب یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے سر کے بال بھی کیا ہوئے ہیں, گنے ہوئے ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ انسانی زندگی کی چھوٹی چھوٹی جو تفاصیل ہیں ان سے بھی خدا کو دلچسپی. سر کے بال گنے ہوئے ہیں, میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے. خدا خالق ہے, ہم اس کی مخلوق. وہ ایجاد کرنے والا ہے, بنانے والا ہے, اور وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کی فکر کرتا ہے. وہ ایک ایسا مینوفیکچرر ہے جس نے انسان کو مینوفیکچر کیا, اس کو بنایا, خلق کیا, اور خدا ہی اس کو بتاتا ہے اس نے کیسے جینا ہے, کیا کھانا کیا نہیں کھانا, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, کیا پہننا کیا نہیں پہننا. تو یہ ساری انسٹرکشنز, ہدایات خدا کی طرف سے ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں کرنا چاہیے. عام طور پر لباس انسان کی شخصیت کا آئینہ دار سمجھا جاتا ہے. لباس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے, اور لباس سے نہ صرف انسان کی شخصیت پہچانی جاتی ہے بلکہ اس سے انسان کی پہچان بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر سپاہی کا اپنا لباس ہے, جس نے پہنا ہو تو ہم باور کر لیتے ہیں کہ یہ سپاہی ہے. کاہن کا اپنا مقدس لباس ہے. کسبی کا پرانے عہد نامے میں اپنا لباس تھا. نبی کا اپنا لباس تھا. تو لباس انسان کی پہچان بھی ہے. اسی لیے لکھا ہے مسیح یسوع کو پہن لو, مسیح یسوع کو پہن لو. جس گلی محلے سے, جس شہر میں سے داخل ہو جاؤ, لوگوں کو پتہ چلے یو آر کرسچن. کبھی نہیں لکھا کہ سلیب چھوٹی سی بنا کے گلے میں پہن لو. مسیح کو پہن لو. جو تمہیں دیکھے وہ کہے اس شخص کے اندر ایمان کے وسیلے سے مسیح سکونت کرتا. تو لباس انسان کی پہچان بھی ہے. پھر لباس انسان کی جو سماجی حیثیت ہے, اس کا جو سوشل سٹیٹس ہے, اس کو بھی ظاہر کرتا ہے. لباس سے آپ دلہن کا لباس, دلہے کا لباس فوراً ہمیں ان کی پہچان بخشتا ہے. شہزادے اور شہزادیوں کا لباس, کاہنوں کا لباس, بشپوں کا لباس, پوپ کا لباس, بادشاہوں کے لباس دیکھ کر ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہم جیسا نہیں ہے, یہ فرق ہے, یہ کوئی اور ہے. اور اس کے مرتبے کو اور اس کی سماجی حیثیت کو اس کے لباس سے پہچانا جاتا ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ میں دو طرح کے لباس ہوتے تھے. کچھ لباس ایسے تھے جنہیں ہم نیچے کے کپڑے کہتے ہیں, یا زیر جامے یا زیر جامہ, نیچے کے کپڑے. کچھ کپڑے ہیں جو اوپر کے کپڑے ہوا کرتے تھے, اوپر کی پوشاک, نیچے کے کپڑے اور اوپر کے کپڑے. مثال کے طور عبرانی لفظ ہے کتونت. کتونت کا مطلب ہے کرتا, کرتا. تو عام طور پر نیچے لوگ ایک کرتا پہنتے تھے, کتونت پہنتے تھے. اور جب لوگ کھیت میں کام کرتے تھے تو وہ اوپر کا لباس جو کباہ یا چوگا
یا لبادہ ہوتا تھا، اس کو کیا کرتے تھے؟ اتار کر کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دیتے تھے۔ تو نیچے کے کپڑے ہیں ان سے، کتونت سے کرتا پہن کر تو وہ کھیت میں اپنا کام کرتے تھے۔ میرا خیال ہے ہمارے لیے یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہماری بہنیں جب گھر میں داخل ہوتی ہیں، شاید چادر یا اوڑھنی یا دوپٹہ، وہ کھانا بنانے سے پہلے یا گھر کے کام کرنے سے پہلے وہ کسی نہ کسی جگہ لٹکا دیتی ہوں گی تاکہ وہ آزادی سے وہ کام کر سکیں۔ تو کچھ کپڑے ہیں جو نیچے کے کپڑے ہیں، کچھ کپڑے ہیں جو اوپر کے کپڑے ہیں۔ یاد رہے، ہم حوالہ نہیں پڑھیں گے، آپ لکھ لیں، صرف آپ کو یاد ہے، صرف میں یاد دلانے لگا ہوں۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 5ویں باب کی 40 آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اس کو لینے دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت لوگوں نے نیچے کیا پہنا ہوتا تھا؟ کرتا پہنا ہوا ہے، اوپر کیا پہنا ہوا ہے؟ چوگا پہنا ہوا ہے۔ جیسے آج کوئی شخص نیچے اچھا لباس پہن کر اوپر برقع پہن لیتا ہے، جیسے آج کے دور میں لوگ نیچے کوئی اچھا لباس پہن کر اور عربی لوگوں کی طرح دھاشا یا ہمارے بشپ صاحبان کی طرح جو بشپ کا خاص لباس ہوتا ہے یا چوگا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر پہن لیتے ہیں، نیچے انہوں نے باقاعدہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ تو متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 5ویں باب کی 40ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لینے دے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لباس کیا تھا؟ دو طرح کا تھا، اندرونی لباس کرتا، اس کے اوپر ایک چوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ تموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے پولس رسول نے کہا تھا کہ رکھ کے تو مار، یعنی میری وہ کتابیں اور وہ میرا چوگا جو میں چھوڑ آیا تھا، جب تو آئے تو وہ بھی لیتے آنا۔ تو یہ چوگا، اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر 24 گھنٹے اور کہیں کہیں 3 4 دن رات بارش ہوتی ہے، وہاں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو رین کوٹ کی ضرورت ہے، آپ کو برساتی کی ضرورت ہے کہ کپڑوں کے اوپر آپ پہنے۔ جہاں شدت کی سردی ہے اور برف پڑتی ہے، وہاں نیچے کے کپڑوں کے اوپر اوور کوٹ، گرم کوٹ سردی سے بچنے کے لیے پہننے کی ضرورت ہے۔ لہذا کچھ کپڑے نیچے کے کپڑے ہیں، کچھ کپڑے اوپر کے کپڑے ہیں۔ متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 40ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لینے دے۔ اسی بات کو ایک فرق نقطہ نگاہ سے لوکا کے 6 باب کی 29 آیت میں لکھا۔ 6 باب کی 29 آیت میں لکھا ہے، جو تیرا چوگا لے اس کو کرتا لینے سے بھی منع۔ کرتا لینے سے پہلے یہاں بات تھوڑی فرق تناظر میں ہو رہی ہے، جو تیرا کرتا لینا چاہے اس کو چوگا لینے سے بھی منع۔ کرتے تک پہنچنے سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے چوگا اتارنا پڑے گا۔ تو دونوں قسم کے لباس۔ پترس جب جیٹھے مسیح کو دیکھ کر لکھا کہ وہ ننگا بھاگ گیا تھا، تو وہ پورے طور پر جسے نیکڈ ہم کہتے ہیں اس طرح کا وہ ننگا نہیں تھا۔ اس نے ایک لنگوٹی پہنی ہوئی تھی یا اندر کا لباس پہنا ہوا تھا، اوپر کا نہیں پہنا تھا۔ آپ مردوں سے میں پوچھتا بھائیوں سے، کیا ہم نے نکر بنین پہنی ہو تو کیا ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ننگا نہیں سمجھتے؟ جن کی عادت نہیں ہے، جن کی عادت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ہمارا بیٹا ڈیوڈ ہے، کافی 9th 10th تک جو ہے وہ نکر پہنتا رہا ہے۔ ایک دوسرے نے نکر پہنی، میں نے کہا بات سن، تو اب بڑا ہو گیا، خبردار تجھے نکر میں دیکھا۔ تو ہمارا کلچر فرق ہے نا، ہم یہ نکرے پہن کے تو ڈگ روڈ کی گلیوں میں نہیں گھوم سکتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک ہے نیچے کے کپڑے، ایک ہے اوپر کے کپڑے۔ تاریخی اعتبار سے یہودی قوم کی تاریخ میں یا انسانی تاریخ میں ہمیں یہ سب کچھ ملتا ہے۔ تو جو تیرا چوگا، جس سے مراد زبردستی
ظلم کر کے جبر کر کے جو تیرا چوگا چھیننے دے اس کو کہہ جا میرا کرتا بھی لے جا بھائی، اور اس کو کرتا لینے سے بھی منع نہ کر۔ لہذا جب کسی نے نیچے کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو حقیقت میں وہ بالکل ننگا نہیں ہوتا، لیکن خدا کا ایک الہی انتظام ہے کہ خدا نیچے کے کپڑے بھی پہناتا ہے اور خدا اوپر کے کپڑے بھی پہناتا ہے۔ فرض کریں اگر میں نے یہاں پر ٹائی لگائی ہوتی تو میں ٹائی کے بغیر بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن وہ لباس مرد کا ایک اضافی لباس ہے، ایک اضافی لباس ہے، اور عام طور پر وہ بہت مفید ہے ان ملکوں میں جہاں شدت کی سردی پڑتی ہے تاکہ ٹھنڈی ہوا یہاں سے نہ آئے۔ میں نے پاکستان میں دیکھا گرمیوں میں خادم گرم کوٹ پہن کے ٹائی لگا کے پسینے سے شرابور گھومتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں، ایسے مذاق کرتا ہوں میں تھوڑا بہت کبھی اپنے دوستوں سے، تو سمجھیں ان باتوں کو کہ خدا کس نگاہ سے ہمیں دیکھتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے۔ پاکستان کے مسیحوں، آپ کے خدا کی غیرت آپ کو کھا جائے، اپنی مسیحی انفرادیت کو، آئیڈینٹی کو، کرسچن آئیڈینٹی کو برقرار رکھیے۔ کل رات خدا نے چاہا میں اور الزبتھ کچھ دنوں کے لیے ہم فلپین جا رہے ہیں، واپسی پہ ہم تھوڑی دیر 2-3 دن کے لیے ملیشیا ہم رکیں گے، پہلے بھی خدا ہمیں وہاں لے گیا، اور ہم نے دیکھا ہے اتنی جدید دنیا میں بھی، میں نام لیے بغیر آپ کو کہوں گا کہ کئی مذاہب کے لوگ اتنے میں پہچانے جاتے ہیں، بڑے ہجوم میں اتنے میں عورتیں پہچانی جاتی ہیں کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، ایون برقع پہنے بغیر، پہناوے سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی مسیحوں کو جتنی ضرورت ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس تعلیم پر غور کرنے کے، اس کو اپنانے کی شاید دوسروں کو اتنی نہیں ہے، اور یہ بات اتنی شاید شیطان نے ہماری عقل پر اس قدر پردہ ڈال رکھا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کیوں کوئی شخص بری نگاہ سے ہمیں دیکھے، کیوں دیکھے، کیوں ماں باپ جب بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہیں اور بچیاں جب 9-10 سال سے اوپر ہو جاتی ہیں، کیوں جو کچھ بچہ پہننا چاہے اور اس کو لے کر دیا جائے، کیوں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کیوں کوئی کاٹ چھانٹ نہیں ہے، اور اگر سنڈے اسکول میں بچے کو ڈانٹا جائے کہ آپ کیا پہن کر آئے ہیں تو اس کا بھی برا منایا جائے، کہاں سے یہ چیزیں سکھائی جائیں گی؟ ماں کی گود ابتدائی تربیت گاہ ہوتی ہے، گھر کے رویے، گھر سے یہ چیزیں سیکھی جاتی ہیں۔ وہ ماں اپنی بیٹی کو کیا سکھائے گی جو خود اپنے پہناوے کے بارے میں غیر ذمہ دار ہے؟ تو بہنوں، بزرگ بہنوں، ماؤں، بیٹی بیٹیوں، بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے، خاص طور پر اس ملک میں رہتے ہوئے اس فریب اور دھوکے میں نہ آئے کہ برطانیہ میں لوگ کیا کرتے ہیں، امریکہ میں کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، تھوڑا بہت ہمیں بھی پتہ ہے۔ ہم امریکہ میں نہیں رہ رہے، امریکہ میں رہو تو پھر جیسے رہنا جا کے رہنا، لیکن یہاں مسیحی یا غیر مسیحی مرد کی بری نگاہ ہم پر نہیں پڑنی چاہیے۔ ہم خدا کی عزت ہیں اور خدا ہمارا غیور خدا ہے، اور ہمارا پہناوا اور سنگار ظاہری نہیں ہونا چاہیے خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کی طرح۔ بچوں کو بتائیں، 8-9 سال کے بچے ہوں گے، اتنے بال بڑے ہوئے ہیں، ان کو کان پکڑ کے لے جاؤ، حجام کے پاس کس کے بال کاٹیں، اس کی فوجی کٹ کاٹیں۔ کئی لڑکوں کو میں ایسی ذرا چھیڑتا ہوں، ان کو میں کہتا ہوں یار بتا میرے بال تجھے صحیح لگ رہے کہ تیرے بالوں کی آدھی طاقت جو ہے، آدھی طاقت تیرے بال کھا رہے ہیں، اتنی سی تیری گردن ہے، اتنا تیرے بال ہے۔ ایسی تھوڑی سی میں حسوس کے ان کو تعلیم دیتا ہوں۔ ہمیں کیوں ضرورت پڑے یہ تعلیم دینے کی جبکہ بچے وہ آپ کے ہیں؟ گھروں میں کیوں ہم یہ تربیت نہ دیں؟ تو یاد رکھیے کہ خدا کو ہمارے پہناوے سے بھی غرض۔ اب اسی تناظر میں ہم یشعیاہ نبی کے صحیفے کے 61 باب کی 10ویں آیت میں آتے ہیں، وہاں لکھا ہے کہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے۔ لیکن آگے ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟
پھر سے نکالیں یہ حوالہ، یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 61 باب اور اس کی 10ویں آیت ہم دوبارہ پڑھیں گے تاکہ آپ اس کا روحانی پہلو سمجھیں۔ میں خداوند سے بہت شادماں ہوں گا، میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، اس نے راست بازی کے خلت سے مجھے ملبس کیا۔ اب میں نے بھی آج سے پہلے جب بھی یہ آیت پڑھی تو میں کپڑوں میں اور خلت میں فرق نہیں سمجھتا رہا۔ آج جب میں کلام تیار کر رہا تھا، خدا نے میرے سر کلام کیا، پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے اور پھر اس نے مجھے راست بازی کے خلت سے ملبس کیا۔ آپ یہ بتائیے کہ یوسف جو تھا، یوسف جب اپنے باپ کے گھر میں بڑے بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا تو جو اس نے یعقوب نے اسے ایک بو کلمون بنوا کے دی تھی، جس کے لیے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو انگریزی میں لکھا ہے کلرڈ کوٹ، ملٹی کلرڈ کوٹ، تو بو کلمون بنا کے دی تھی۔ تو کیا وہ بو کلمون جو تھی پہنے بغیر یوسف ننگا تھا؟ یہ ایک خاص لباس تھا جو پیار کا اظہار تھا، جو شہزادے پہنتے تھے۔ کبھی آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن پر، کبھی آپ افغانستان کے صدر کو دیکھے، کبھی آپ نے دیکھا اس نے ہرا سا ایک اوپر جبہ سا پہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بو کلمون بنوا کے دی گئی تھی، ایک ایسا شاہی چوگا۔ کیوں؟ یعقوب اپنے سب بچوں سے زیادہ یوسف سے پیار کرتا تھا، تو اسے اس نے بو کلمون بنا کے دی۔ اب جب ہم خدا کے کلام میں یہ پڑھتے ہیں کہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے اور پھر اس نے مجھے خلت پہنایا، تو خلت جو ہے یہ عربی زبان کے ایک لفظ خلا سے خلت نکلا، جس کا مطلب ہے، جس کا لفظی مطلب ہے اتارنا۔ اور شاید یہ لوگ جو اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں، خلا دے دیتے ہیں، وہ اتار دیتے ہیں، اس کا لباس ہے نا، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو خلت ہے اس کی تاریخ یہ ہے، خلت اس کپڑے کو پہنتے ہیں، کہتے ہیں، غور سے سنیے، خلت کیا ہے؟ خلت نیچے جو اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ نیچے کا کپڑا نہیں ہے، خلت یہ اوپر کا لباس ہے۔ خلت اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عمرہ، بڑے لوگ یا بادشاہ اتار کر کسی اس شخص کو دے دیتے ہیں جس کی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عزت کرنا چاہتے ہیں۔ خلت اس لباس کو کہتے ہیں جو بادشاہ یا حاکم یا عمرہ کسی ایسے شخص کو پہناتے ہیں جس کی وہ عزت کرتے ہیں۔ جلدی سے دو حوالہ جات ہم اس تعلق سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ پیدائش کی کتاب کا 41واں باب نکال کر 42ویں آیت ہم پڑھ لیں گے۔ پیدائش کی کتاب کا 41واں باب اور اس کی 42ویں آیت ہم نکال کر پڑھیں گے۔ 42ویں آیت میں لکھا ہے، اور فرعون نے اپنی انگشتری، جو اختیار کو ظاہر کرتی ہے، فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا، اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ تو اس وقت یوسف ننگا نہیں تھا، اس نے عبرانی لوگ جس طرح کے کپڑے پہنتے تھے اس نے پہنے ہوئے تھے، لیکن اس مصری حاکم نے اس کو کتان کا لباس پہنایا، جو خلت، جو عزت دینے کے لیے، سرفرازی بخشنے کے لیے پہنایا جاتا تھا۔ اس کے بعد سموئیل کی کتاب نکالیے پہلی، اس کا 18واں باب، سموئیل کی پہلی کتاب اس کا 18واں باب دیکھیے، پہلی آیت سے پڑھتا ہوں اور یہ بھی یاد دلاتا ہوں، دنیا بھر میں
फ्रेंडशिप या दोस्ती के हवाले से जो तालीम आपको इन आयात में मिलेगी दुनिया में कहीं भी नहीं आपको मिलेगी। 18वें बाब की पहली आयत में लिखा, जब वो साउल से बातें कर चुका तो यूनतन का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया। दोस्त होता ही वो है जिसका दिल दिल से मिल जाए। उसका दिल उससे मिल गया कि यूनतन उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा। और साउल ने उस दिन से उसे अपने साथ रखा और फिर उसे उसके बाप के घर जाने ना दिया। और यूनतन और दाऊद ने बाहम अहद किया क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तब यूनतन ने वो कबाह जो वो चोगा, वो कबाह जो शहजादे पहनते थे, जो यूनतन शहजादे ने पहना हुआ था, तब यूनतन ने वो कबाह जो वो पहने हुए था उतार कर दाऊद को दी और अपनी पोशाक बल्कि अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमरबंद तक किल्लत। नीचे के कपड़े नहीं, जेर जामे नहीं, ये ऊपर के कपड़े। और ये ऊपर के कपड़े जो किसी को इज्जत देने के लिए किसी बड़ी हस्ती की तरफ से पहनाए जाते हैं। अब यशाया में हम ये पढ़ रहे हैं कि खुदा ने हमें नजात के कपड़े पहनाए और फिर उसने हमें रास्तबाजी का खिल्लत भी पहना दिया। शायद आपको आज के कलाम की समझ आए या ना आए, लेकिन याद रखिए हम में से बतेरे हैं, गौर से सुने मैं आप क्या कहने लगा हूं, हम में से बतेरे हैं जिन्होंने नजात के कपड़े तो तौबा करके यीशु के लहू से धुलकर पहन लिए हैं, लेकिन बहुतों को अभी खुदा की तरफ से खिल्लत नहीं मिला होगा। वो बाइज्जत मसीही जिंदगी बसर नहीं कर रहे जिससे भरपूर तरीके से खुदा का जलाल जाहिर। जिसका मतलब यह हुआ कि अगर खुदा की रहमत से हम जो गुनाह के तबार से मुर्दा भी थे और नंगे भी थे, अगर खुदा की रहमत से हमारे तौबा करने और खुदा के हमारी तौबा कबूल कर लेने के नतीजे में अगर खुदा ने हमारा नंगापन ढांप दिया और हमें उसने नजात के कपड़े पहना दिए, मेरी बहन मेरे भाई नजात के कपड़ों तक ही महदूद ना रहे, वो इसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी की बात है। लेकिन आरजू रखें कि खुदा जो फिरौन बादशाह से बड़ा बादशाह है वो मुझे इज्जत का लिबास यानी खल्लत भी खुदा मुझे पहनाए। आम लिबास पहनकर कोई शख्स अगर मुआशरे में जिएगा वो भी पहचाना जाएगा। जिसने आम लिबास के ऊपर इज्जत का खुदा की तरफ से जो मिलती है वो खिल्लत पहना होगा, वो भी इतने पे पहचाना जाएगा। और आज हम अपना इम्तिहान खुद ही कर सकते हैं। क्या मैं अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर कर रहा हूं? क्या मेरे बदन से, जैसे फिलिप्पी की कलीसिया को पौलुस ने कहा, मेरी दिली आरजू यह है जैसे पहले मेरे बदन से खुदा की इज्जत होती रही है, मेरी दिली आरजू है कि आइंदा भी मेरे बदन से खुदा की इज्जत हो। खुदा की इज्जत कैसे होगी? जब हम गुनाह नहीं करेंगे, जब हम ईमान से भरी हुई जिंदगी बसर करेंगे, जब हम रास्तबाज बनने के लिए होश में आ जाएंगे और हम थरथराएंगे और डरते और कांपते हुए अपनी नजात का काम करेंगे, जब हम लतीफ को कसीफ से जुदा करेंगे, जब हम नेकी और बदी को दो फौज चीजों के तनाजुर में हम देखेंगे, जब हम मिली जुली भीड़ नहीं होंगे, जब हम खालिस बेऐब और बेदाग जिंदगी बसर करेंगे, खुदा के खौफ में रहेंगे, फिर हमारे बदनों से खुदा का जलाल जाहिर होगा और रूहानी आंख रखने वाले देख लेंगे इस शख्स ने सिर्फ नजात के कपड़े नहीं पहने हुए, खुदा ने इसे रास्तबाजी का, इज्जत का, खुदा ने इसे खिल्लत भी पहनाया हुआ है। आप नहीं पहनना चाहते क्या? मेरी और आपकी जरूरत नहीं है कि हम फलदार दरख्त बने, हम इज्जतदार खादिम और खादमाएं बने, हम इज्जतदार मसीही बने, हम किसी को अंगुश नमाई का मौका ना दें। खुदा के कलाम से इस कदर डरें कि हम इसकी जेर और जबर पर भी दिल लगाकर जाफशानी से अमल करें, ताकि कोई शख्स इस कलाम के जरिए से हमें मुजरम ना ठहरा सके, बल्कि दानियल की तरह उसमें कोई नुक्स ढूंढने की कोशिश करे और उसको नुक्स ना मिले। तब दुनिया जानेगी
तब तारीकी की अनदेखी कुव्वतें जानेंगी, इस शख्स ने सिर्फ निजात के कपड़े ही नहीं पहने हुए, इसके साथ खुदा है, ये खुदा के साथ है, खुदा इससे प्यार करते हैं, ये अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदा से प्यार करती है, खुदा से प्यार करते हैं। इसीलिए खुदा ने इसे शौकत के ताज से ताजदार किया है और इससे खुदा ने खिल्लत पहनाया है। तो ऊपर के कपड़ों की भी हमें फिक्र करने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें तो मैं एक कदम आगे बताना चाहता हूं ताकि हम नतीजे पर पहुंचे। इन कपड़ों में से जो मैंने आपके सामने बड़े जिक्र किया, ओढ़नी है, बुर्का है, पजामा है, पटका है, पगड़ी है, पैरहन है, जुब्बा है, चादर है, चोगा है, लुंगी है, नकाब है, ये मुख्तलिफ लिबास हैं, ये लिबास के हिस्से हैं जो हम पहनते हैं। उन हिस्सों में से आखिर में एक और हिस्से का मैं जिक्र करूंगा और वो है चादर। चादर चादर अगर आप अपनी सोसाइटी में भी देखें, पंजाब में आप देखें, मैं कई सियासी शख्सियत का यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता, सिर्फ इशारतन मैं कहता हूँ कि चद्दर का मर्दों का इस्तेमाल और चद्दर का औरतों का इस्तेमाल खूबसूरती के लिए, फैशन के लिए या उनके मर्तबे को ज़ाहिर करने के लिए, इसको आप समझते हैं। मुझे याद है मैं जनवरी के महीने में लाहौर गया तो हमारी फ़्लाइट पता नहीं वहाँ पर बड़ी धुंध थी, फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो मैंने उसको देखा, ये आलम लोहार का बेटा है क्या, आरफ, काले कपड़े पहने, ऊपर काली एक शाल जैसी है, यहाँ से यहाँ ओढ़ी हुई है। तो इन बातों को आप समझते हैं। मैं आज एक ऐसी चद्दर का आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं खुदा के रूह की हदायत से, जो अंबिया पहनते थे। नीचे कुर्ता, ऊपर खिल्लत, उसके ऊपर जैसे औरत ओढ़नी ओढ़ती है उसके ऊपर चद्दर, और इस चद्दर की पहचान एलिया नबी। एलिया नबी वो दरिया यर्दन के किनारे खड़ा है और पानी इतना है कि किनारे तक आ गया है, पार नहीं कर सकते। उसने अपनी चद्दर उतारी और उसने मरोड़ कर और उसने उस चद्दर को दरिया यर्दन पर मारा, पानी दो हिस्से हो गया। क्योंकि सिर्फ निजात के कपड़े नहीं थे इस आदमी के पास, इसके पास एक चद्दर भी थी जिसे मारकर उसने ऐसा मौजज़ा कर दिया। उसके बाद मैं हवाला जात नहीं पढ़ रहा, पहला से अमल उसकी 19 बाब में घर जाके पढ़ ले, मेरी घड़ी पर भी निगाह है। तो इसने उस चद्दर के इस्तेमाल से पानी को दो हिस्से कर दिया। उसके बाद जब इसकी खिदमत का दौर खत्म होने वाला था तो खुदा ने इसे कहा कि तू जा और साफत के बेटे अलीशा को क्या कर, वहां लफ्ज लिखा उससे मसा कर, ताकि तेरी जगह क्या हो, नबी हो। मसा करने के लिए कहा था ना। लेकिन क्या हुआ कि ये साफत के घर गया, जब हवेली के से दूर था तो इसने देखा कि अलीशा जो है वो तो 12 जोड़ी बैल लेके, तो जिम्मेदार था बहुत बड़ा, तो वो हल जोत रहा है। तो ये इसके पास से गुजरा। गौर से सुनिए फर्क क्या है। खुदा ने तो इसको भेजा था कि जा अलीशा को मसा कर, और वो मसा किससे किया जाता था, तेल से। लेकिन इसने क्या किया, ये उसके पास से गुजरा तो अपनी चादर उसके ऊपर डाल दी, कुछ नहीं कहा। अगला शख्स जो है उसके चादर डालने से उसके बदन में रूह में हलचल मच गई और नबी एक लफ्ज नहीं बोला। अलीशा ने कहा मुझे थोड़ी सी, आए मेरे बाप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं अपने बाप को दफन कर दूं, अपने घर का बंदोबस्त कर लूं। उसने कहा मैंने तुझे क्या कहा है। याद रखिए खुदा ने मसा करने के लिए भेजा था, ना इसने तेल लिया, ना इसने उसको मसा किया, ना इसने खुदा का पैगाम उस तक पहुंचाया,
صرف چپکے سے پاس سے گزر کر اپنی چادر اس پر ڈالی، اگلے شخص کی باقی ساری زندگی بدل گئی. اور یہ وہ چادر ہے جو خدا کی انائنٹنگ کو، خدا کے مسح کو ظاہر کرتی ہے. وہ اس نے تیل نہ کیا، تیل اس کے سر پر نہ ڈالا، بلکہ یہ چادر جو ہے یہی تیل تھی. اور جب اس نے اس پر ڈالی، لکھا خدا کا روح آ کر الیشا پر ٹھہر گیا. اور پھر اس نے سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میری خدمت کا دور پورا ہو جائے، خدا مجھے اٹھا لے، کوئی تیری درخواست ہے تو مجھے بتا. اس نے کہا ہے میرے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں، تیری روح کا دگنا حصہ میرے اوپر ہو جیسے تیرے اوپر ہے. اس نے کہا بڑا مشکل تو نے سوال کیا ہے، لیکن اگر تو اپنی آنکھوں سے مجھے آسمان پر اٹھائے جاتے ہوئے دیکھ لے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا. اس نے اس مرد خدا کا پیچھا نہ چھوڑا. اس نے کئی مرتبہ اسے آزمایا، اور اس کو ایلیا نے الیشا کو اپنے سے دور ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا مجھے تیری جان کی قسم، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اور جب اس کے آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے بگولے میں سے ایلیا آسمان پر اٹھا لیا گیا، اس کی چادر نیچے گری، فوراً جا کر اس نے چادر کو پکڑ لیا، اور چادر پکڑ کر اس نے اس کا تجربہ کیا. اس نے یردن پر جا کر اس چادر کو پھر اس نے اس پانی پر مارا. اس نے کہا ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اور اس کے چادر مارنے سے ایلیا کی طرح الیشا کے وسیلے سے بھی پانی دو حصے ہو گیا. آپ کو صرف نجات کے کپڑوں کی ضرورت نہیں، مجھے صرف نجات کے کپڑوں کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف قلت کی ضرورت نہیں، ہمیں پروفیٹک مینٹل، ہمیں نبوتی چادر کی ضرورت ہے. آپ منہ سے کچھ بھی نہ کہیں اس ملک میں، جس کے پاس سے گزر جائے اگلا شخص متاثر ہو، اور اس کے اندر آپ اپنے کردار کا، اپنی مسیحیت اور اپنے ایمان کا ایسا اثر چھوڑیں کہ اگلا شخص مغلوب ہو جائے اور سب کو چھوڑ کر آپ کے مسیحا کے پیچھے چلنے لگے. آئے ہم اپنے پاک خدا کے سامنے کھڑے ہوں، اپنی حالت کا جائزہ لیجئے. کافی ہے نجات کے کپڑے، اسی کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں، اسی میں جی رہے ہیں. یا خدا کے حضور کبھی دیانتدار بھی نکلے ہیں، اور خدا نے دیانتدار سمجھ کر آپ کو عزت دی ہو، اور خدا نے آپ کو خلت پہنایا ہو، او جیسے فرعون نے یوسف کو پہنایا، جیسے یونتن نے جو یسوع مسیح کی مانند ہے داؤد کو پہنایا. آج یسوع مسیح یونتن کی طرح وہ اپنا لباس، جس کے بارے میں مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد لوکا کی انجیل کے 24 باب میں اس نے کہا تھا، جب تک عالم بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے. نجات کے کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اوپر تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے، جب تک تمہیں ایلیا کی طرح اوپر سے چادر نہ مل جائے. یروشلم میں ٹھہرے رہو. کس قدر ہم روح القدس کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کس قدر ہم اس کلام کو سمجھتے ہیں کہ تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ ہو، تیرا لباس ہمیشہ صاف رہے، ہر طرح کی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک رکھ. کہاں ہیں ہم؟ کس دنیا میں ہم جی رہے ہیں؟ کیا حالت ہے ہماری خدا کے کلام کی نگاہ میں؟ میں تو جب سے میں نے پڑھا ہے میری روح تڑپتی ہے. پرسوں رات خدا کا روح میرے کمرے میں آیا، رات کوئی 1:50 پر 3 گھنٹے خدا کے روح نے میرے ساتھ بات چیت کی، اور میں نے اسے یہی کہا، کہاں ہے تو، کہاں ہے تو، کہاں ہے تو؟ کلیسیا کی حالت دیکھ، ہماری حالت دیکھ. روح پاک ہم پر اتر آ. شکر کرتے ہیں دل کی گہرائی سے کہ ہم ننگے نہیں ہیں، ہم نے نجات کے کپڑے پہن لیے ہیں، تو نے ہمیں پہنائے ہیں. ہمارے پاس تو پتے تھے، صرف شکر گزار ہیں. لیکن خلت کس کے لیے ہے؟ چادر کس کے لیے ہے؟ مسح کس کے لیے ہے؟ جس سے جوئے ٹوٹتے ہیں. لکھا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. جو پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے، جو پیاسا ہو میرے پاس آئے. جو پیاسا نہیں ہے خدا آب حیات کے چشم میں سے کیسے پلائے گا؟ جو تھوڑی بہت روحانیت سے مطمئن ہو اور اسی پر قناعت کر کے جی رہا ہو. خدا زبردستی یہ چیزیں نہیں دیتا، یہ پیچھے پڑنا پڑتا، ڈھونڈنا پڑتا، راست بازی کو ڈھونڈنا پڑتا خدا کو.
اور اس وقت مجھے اور آپ کو خدا موقع دے رہا ہے، وقت کی پرواہ کیے بغیر آئے خدا کے حضور بہنوں بھائیوں پکار اٹھے، آئے ہم اپنے ہونٹوں کو خوب کھولیں اور خداوند کو کہے شکر ہو تیرا، نجات کے کپڑوں کے لیے تیرا شکر ہو، لہو سے دھونے کے لیے تیرا شکر ہو، نئے سرے سے پیدا کرنے کے لیے تیرا شکر ہو، نیا انسان بنانے کے لیے تیرا شکر ہو، پرانی چیزوں کو دور کرنے کے لیے۔ اور سردار کہنے یشوع کی طرح میلے کپڑے لکھا اس کے اتار دو، اس کے کپڑے میلے اتار دو، اس کے سر پر امامہ رکھو، اسے مہین کتانی لباس پہنا دو۔ مصرف بیٹا واپس آیا، باپ نے کہا جو اچھے سے اچھا لباس ہے، جو اچھے سے اچھا لباس ہے نکال کر میرے بیٹے کو پہناؤ، یہ مر گیا تھا زندہ ہو گیا، یہ کھو گیا تھا اب یہ مل گیا ہے۔ بہنوں بھائیوں، کیا ہمارا باپ مصرف بیٹے کے باپ سے بھی کیا گزرا ہے؟ اس آسمانی باپ کے حضور آج پکاریے۔ میرا کام ختم ہو گیا، اب آپ کا کام شروع ہے۔ لکھا صادق خدا کے حضور چلائے اور خدا نے سن لیا۔ حالا بارا چیبا کرا کا اشرا برا سمرا کتبرا زندہ